نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين بقصص الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم صلوات سب سے پہلے تمام حضار مجلس سے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے بزرگوں سے تاخیر کی بہت بہت معذرت کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی پہلی مجلس بھی تاخیر سے ہوئی اس کے بعد دوسری جانا تھا اور پھر ابھی آج صبح حاضر ہوا ہوں پاکستان پہنچا ہوں طویل سفر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا راستے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ اسلام آباد سے لگے جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا اور میری اس معذرت کو قبول فرما لیجیے گا آپ تمام مولا کے عزادار ہیں جناب سید الشہداء کا جو ماننے والا ہے وہ محترم اہل بیت کا ماننے والا افریقہ کے جنگل میں بھی رہتا ہو تو ہمارا بھائی ہے اس خاندان کے کوئی اگر حبشہ سے آنے والے بلال حبشی ہو یا حضرت فضا ہو ان کا بھی احترام واجب ہے کیونکہ پنجتن کے بات پہنچ رہی میری تو گرامی ان سے منسوب غلام بھی ہو تو ہمارا آقا ہے اور اگر ان کا دشمن چاہے عرب ہو سردار ہو ہم اسے اپنے جوتوں کی خاک نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا دشمن ہے میری بات پہنچ رہی ہے نا تو گرامی اب عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آبادی اس وقت اس سال نومبر میں بتا رہے ہیں کہ 8 ارب آبادی ہو جائے گی دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی جن میں 2 ارب مسلمان ہیں 2.5 ارب عیسائی ہیں ابھی بھی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو اس زمانے میں بھی عیسائی بہت زیادہ مسیحی برادری وہ آئے رسول اکرم کی خدمت میں اور آج کہنے لگے 3 عقیدے پیش کیے پیغمبر نے کہا تینوں ہی قبول نہیں لوگ ہیں نہیں مجمع ہے میرے ساتھ مجھے پورا احساس ہے 11 بجنے والے ہیں میں پھر بھی مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے سفر میں ہوں میں سوچ سمجھ کے جملے ادا کر رہا بات پہنچ رہی ہے میری
عیسائیوں نے 3 عقیدے پیش کیے. سرور کائنات نے کہا مجھے تینوں ہی قبول ہیں. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلا انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ عیسیٰ اللہ ہے. آج بھی عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ، کہ جیزس میں، حضرت عیسیٰ میں جو کرائسٹ ہے، اللہ ان میں حلول کر گیا. حلول سمجھتے ہیں نا؟ جب آپ شکر، چینی پانی میں ڈالتے ہیں تو حل کر دیتے ہیں، وہ حلول ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے میں نے چینی دی تھی واپس کرو، تو آپ کہیں گے آپ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ حل ہو گئے. اسے کہتے ہیں حلول کرنا. اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کیونکہ اگر حلول کر جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا. جب وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے جبکہ اللہ ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ تو اب سرور کائنات نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ نہیں. تو انہوں نے کہا عیسیٰ پھر ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. تو کہا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ہے. تو کہا کہ نہیں، اللہ ثالث و ثلاثہ، تثلیث کے قائل تھے عیسائی. ابھی تک اس کا بیٹا اور روح قدس. یہ بھی قبول ایسی محبت سے مجمع اسی طرح چلے گا نا میرے ساتھ. تو اب میں یہ مانگے کہ اگر طاقت ہوتی تو کھڑے ہو کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا. میں تعلیم بیٹھ کے پیش کر رہا ہوں، مجھے قبول فرما لیں. تو جناب سرور کائنات نے کہا یہ عقیدہ ہمیں قبول نہیں. جناب عیسیٰ کیا ہے سن لیجیے. رسول خدا نے کیا پیش کیا؟ کہا عبداللہ ہے، آیت اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، لیکن اللہ نہیں، ابن اللہ نہیں. میں جانتا ہوں رات 11 بج رہا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، میری محبت سے سن لیجیے کہ بات ہوگا. کہاں عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں. اب عیسیٰ کو ابن اللہ ماننے میں، اللہ کا بیٹا ماننے میں عقل کو ایک طرف رکھ دیں. بغیر عقل کے محبت سے سنیں، محبت سے مانو گے تو ابن اللہ لگے گا عیسیٰ. شیعت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عقل کبھی ہم ایک طرف نہیں رکھتے. ہم عقل کو ایک طرف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں 2 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، محبت اور عقل دونوں ساتھ ساتھ رہے. اگر محبت بڑھے عقل کو چھوڑو تب بھی عقیدے سے ہٹ جاؤ گے. عقل بڑھے محبت کو چھوڑ دو تب بھی راستے سے ہٹ جاؤ گے. یہ عقل ہے جو علی کو ولی منواتی ہے، یہ محبت ہے جو حسین پہ رونا سکھاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی. اور میں نے کیونکہ صبح مباہلہ، اسی لیے میں نے شب مباہلہ کی وجہ سے آیا مباہلہ کو پیش کیا. تو اب یہ سورہ آل عمران، سورہ عمران نہیں ہے، آل عمران ہے، سورہ آل عمران. تو تمام مسلمانوں نے پیش کیے، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب نے قرآن کی روح سے 3 عمران ہیں. تینوں کو پیش کر دیتا ہوں کیونکہ سورہ کا نام ہے آل عمران. اس میں اختلاف نہیں ہے، سورہ عمران نہیں قرآن میں، سورہ آل عمران ہے. میں تینوں عمران پیش کرتا ہوں، پھر سوچئے گا، فیصلہ کیجئے گا. فیصلہ آپ پہ کہ کون سے عمران کی آل ہو سکتی ہے جن پہ سورہ آئے آل عمران.
تین عمران ہیں تاریخ میں، تین عمران پیش کیے ہیں. جناب موسیٰ کے والد ہیں عمران، موسیٰ بن عمران. تو جناب موسیٰ کے والد، جناب مریم کے والد مریم بنت عمران، اور تیسرے عمران ہے جناب امیر کے والد جن کو آپ کہتے ہیں ابو طالب، وہ ہے عمران. سورہ عمران نہیں کیونکہ تینوں عمران ہیں محترم. تینوں عمران قابل احترام، تینوں محترم ہیں، تینوں کی عزت ہے، تینوں پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، سورہ عمران نہیں ہے. عمران ہوتا تو کوئی بھی عمران ہو سکتا تھا، سارا مجمع نہیں ہے. میں 11 بجے رات کو پیش کر رہا ہوں، کھولے ذکر دے رہا ہوں. میں دیکھیے عمران ہوتا تو آپ اختلاف کر سکتے تھے، تینوں احترام والے ہیں. حضرت موسیٰ کے والد کا بھی احترام، کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے والد کافر نہیں ہوتے، معصوم کا باپ کافر نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ کے والد کی واجب الاحترام. جناب مریم کے والد کو تھے ہی نبی، تو وہ بھی واجب الاحترام. تیسرے عمران حضرت ابو طالب، وہ بھی واجب الاحترام. صرف شیعوں کے لیے نہیں، سب کے لیے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو پالا ہے. توجہ ہو، انہوں نے رسول خدا کو پالا. اللہ کبھی بھی کسی کافر کی آغوش اپنے نبی کو پروان چڑھنے نہیں دیتا. اس نے اگر جناب موسیٰ کو بھی فرعون کے محل میں بھیجا تو پہلے کسی آسیہ کو بھیجا تاکہ فرعون قیامت کے دن نہ کہے مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے، میں نے تیرا نبی پالا تھا. رات کے اس فہم میں جس محبت سے سن رہا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. روز قیامت اگر فرعون کہہ دے مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے، تیرا نبی موسیٰ کلیم اللہ میں نے پالا تھا، اللہ پلٹ کے کہا خبردار تو نے نہیں آسیہ نے پالا تھا. ایک چھوٹے نبی کو پالنا ہو تو اللہ پہلے مومنہ بھیجے تاکہ کافر و مشرک یہ نہ کہے میں نے نبی کو پالا. چھوٹا نبی پالنا ہو تو حضرت آسیہ سب سے بڑے نبی کو پالنا ہو تو سوچو اللہ کسی کل ایمان کے باپ کو بھیجے. توجہ فرمائی. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میرا پڑھنے کا طریقہ، جس خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں تو مزیدار کے نام تو تین عمران ہیں، تین عمران ہیں. مجھے نہیں موضوع بھولا. تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 61 میرا موضوع ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں. تو اب سورہ ہے سورہ آل عمران. پہلے عمران جناب موسیٰ کے والد، جناب موسیٰ کی آج جو نسل ہے وہ ہے یہودی. پریشان ہو کر بھائی آپ کہیں گے کہ آپ نے کسی نبی کی اولاد کو یہودی کہہ دیا، کافر کہہ دیا، تو حضرت آدم کی ساری نسل پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، نسل تو جناب آدم ہی کی ہے نا سب. تو ان میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں. ہے جناب آدم کی نسل، بڑے پریشان ہیں. جناب نوح کی نسل، جناب ابراہیم کی نسل، سارے تو مسلمان نہیں ہیں. تو اب جناب میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جناب موسیٰ کی نسل یہودی ہے. تو
ان کی ہے آل، جناب عمران کی ہے آل یہودی، اللہ کبھی انہیں تو محترم کہے گا نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، نہیں یہ مجموعہ، نہیں یہ مجموعہ. اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، ونوحا، نوح کو چنا. آل آدم کو نہیں چنا، آل نوح کو نہیں چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہہ رہے میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل کو نہیں، لیکن آل ابراہیم کو چنا. لیکن جب عمران کی بات آئی تو کہا آل عمران کو عالمین پہ. ہے نہیں جنہیں اللہ کہے میں نے عالمین پہ چن لیا. دوسرے ہیں عمران جناب مریم کے والد، ان کے بیٹا کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، نام ہے حضرت مریم. جناب مریم کے بھی کوئی اولاد نہیں، بس ایک بیٹا ہے، نام ہے عیسیٰ. حضرت عیسیٰ نے شادی کی نہیں تو آل ہے نہیں. ان کی آل ہے نہیں، بس اب ایک عمران رہ گیا، نام ہے ابو طالب. آل میں کون کون ہے؟ کوئی ہے طالب، کوئی عقیل، کوئی جعفر طیار، کوئی علی. سارے مسلمان کہتے ہیں سادات کا احترام واجب. سارے مسلمان، صرف شیعہ نہیں، مسلمان سب کہتے ہیں سادات کا احترام واجب. کیوں؟ رسول خدا کی نسل ہے. ذرا رسول خدا کی جو نسل ہے نا سید، ان کا ذرا شجرہ لکھو. جب شجرہ لکھیں گے تو سیدوں کے باپ کا نام جب لکھو گے تو لکھو گے ابو طالب. اسی میں جرأت ہے انکار کر دیں، پھر ہم دکھاتے ہیں. تو نام کیا لکھیں گے کہ بے رسول خدا کی نسل چلی، ایک ہی بیٹی تھی، ان سے نسل چلی. ان کی شادی کس سے ہوئی؟ علی ابن ابی طالب سے. علی ابن ابی طالب سے. تو جناب امیر کا نام آئے گا سیدوں کے جد میں، ان کے بابا کا نام آئے گا ابو طالب. تو مانو نا کوئی ایسا عمران ہے جس کی آل کو اللہ نے چنا. سورہ آل عمران ہے، چلے گا حضرات میرے ساتھ. سورہ آل عمران. کوئی عمران ہے جس کی آل ایسی ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میں نے عالمین پہ چنا ہے. عالمین پہ. یہ عالمین سمجھاؤ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں بس عالمین کے لیے رحمت بنا کے. اللہ رب العالمین، عالمین یعنی کائنات، کائنات عالمین. اللہ ہے رب کائنات، رسول خدا ہے رحمت کائنات، علی ہے مولا کائنات. اسی محبت سے چلتے رہیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے عالمین پہ فوقیت دی. عالمین کو ناز ہے عمران کی آل پہ.
تو عالمین کے لیے عزت و احترام کے لیے واجب ہے کہ عمران کی آل کا احترام کریں، واجب ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، اور اگر کوئی ان پہ ظلم اٹھائے تو پھر سمجھ لو نا کہ جو آل عمران پہ ظلم کر رہا ہے وہی مغضوب علیہم ہے۔ انہی پہ اللہ کی چلتے رہیے گا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ عیسائی آئے سرور کائنات کے پاس مسجد نبوی میں بحث کرتے رہے۔ عیسائیوں نے پہلا شکوہ جانتے کیا کیا؟ او مسلمانوں، تم نے تو کہا تھا تمہارے نبی اخلاق والے، ہم مسجد نبوی آئے انہوں نے رخ پھیر دیا، ہماری شکلیں نہیں دیکھی۔ تو مسلمانوں نے کہا وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو پھر کسی کو پتا ہے کہ ہاں ایک آدمی ہے، تو اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ انہیں پتا ہے، وہ جانتے ہیں، ان سے پوچھتے بلایا کہ یا علی یہ سارے عیسائی پادری آئے، اتنے بڑے بڑے ان کے علماء، ان کی جید علماء، جیسی مسجد نبوی کے اندر کا پیغمبر سے ملنے، پیغمبر نے رخ پھیر لیا۔ جناب مولانا بشیر کشا مسکرانے لگے، ان سب کو دیکھا کہ آپ لوگ اس لباس میں تو نہیں گئے تھے، ایسے تو نہیں گئے تھے، کہا ایسے ہی گئے تھے۔ کہا رسول خدا نے کہا کہ میں خاکی ہوں، نور کا ٹکڑا ہو کے زمین پہ بیٹھتے ہیں، تم سونے کے ہار، سونے کا تاج کسے متاثر کرنے گئے ہو؟ اللہ کے رسول کو۔ یہ سونا اتارو پھر جاؤ۔ انہوں نے ہار اتارے، تاج اتارے، اب گئے، پیغمبر نے مسکرا کے دیکھا، آ جاؤ۔ پیغمبر کو بھی پتا ہے علی نے سکھا کے بھیجا۔ اور جناب امیر نے کہا سونا اتارو، یہ تاج اتارو، یہ ہار اتارو۔ وہ آئے سفید لباس میں، پیغمبر نے مسکرا کے دیکھا، کہا بتاؤ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اپنی دلیلیں دی، کس کے پاس؟ رسول خدا کے پاس۔ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جناب سرور کائنات کا جملہ یہاں پہ حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر۔ سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی، اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں نے حدیث مکمل ہی نہیں کی۔ کس سے کہا جناب مولا مشکل کچھ حضرت؟ یا علی، اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو عیسیٰ تو عیسیٰ، میں آپ کے وہ فضائل پڑھتا کہ میری امت آپ کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتی، ہونٹوں سے بوسے دیتی۔ لیکن اللہ نے عیسیٰ کے کچھ فضائل بتائے تھے، ان کی امت نے جس کے اتنے فضائل تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ نہیں ہے مجمع۔ جناب عیسیٰ نے کیا کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کیا، ٹھوکر ماری، قوم بِإِذْنِ رَبِّکَ، اپنے رب کے اذن سے زندہ ہوگا۔ عیسائیوں نے کہا اس نے مردوں کو زندہ کیا، یہی خدا ہے، اس میں اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگایا بینائی آئی، گونگے کو ہاتھ لگایا گویائی آئی، بہرے کو ہاتھ لگایا شنوائی آئی، اس نے جناب عیسیٰ نے مردے کو قوم بِإِذْنِ رَبِّکَ کی ٹھوکر ماری۔ تو عیسائی کہنے لگے اس میں خدا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اگر کوئی علی سورج پلٹا دے، زندہ کا جنازہ پڑھائے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جناب مولا کائنات نے اتنے معجزات دکھائے، ہر معجزے کے بعد جانتے کیا کیا؟ ہر معجزے کے بعد سجدہ کیا کہ پروردگارا سجدہ تجھے،
تو نے مجھے اپنا ولی بنایا، تو نے ولایت دی۔ میں سوچا کرتا تھا بچپن سے یہ مولا نے ہر معجزے کے بعد سجدہ کیوں کیا؟ تو مولا نے سجدہ کر کے بتایا مجھے خدا نہ مان لینا، میں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کوئی میرا بھی خدا ہے۔ آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں جس شروع میں گئے تھے وہاں مکمل نہیں، میں نے وہاں پھر بھی 50 منٹ پڑھا، کتنی پابندیوں کے بعد۔ میں آپ جانتے ہیں حضرات کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، نام آ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں میں نے پھر بھی پڑھا۔ اب پڑھا وہاں پہ جن حالات کے اندر پڑھا، میں نے اپنا مضمون پڑھا۔ میرے بھائی عزیز وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے تھے، یہاں مکمل کر دیجیے گا۔ میں یہاں پہ بھی پڑھ رہا ہوں، جہاں تک میرا گلا ساتھ دے گا میں پڑھوں گا۔ تو ابھی مجھے تقریباً 20-25 منٹ ہوئے پڑھتے ہوئے، آدھا گھنٹہ اور پڑھوں گا اگر سننا پسند فرمائے۔ جانے کہ ابھی سارے عیسائی آئے کہنے لگے کہ نہیں ہمارے عیسیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، یہ معجزہ دکھایا، یہ معجزہ دکھایا۔ تو وہ اللہ رسول خدا نے کہا دیکھو یہ نہ کہو، وہ جو عیسیٰ نے معجزات دکھایا وہ سارے معجزات میں دکھاؤں گا، میرا بھائی علی دکھائے گا۔ علی بھی جوان ہے، میرے گوشت پہ سوار ہونے والے میرے دو نماز سے وہ بھی معجزات دکھائے۔ ان کا نہیں ہم عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہاں پہ روک کے صرف ایک جملہ پیش کر دوں، امام رضا علیہ السلام کے مناظر ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جب مامون جو خلیفہ تھا اس نے امام کو کہا بھی آپ کا میں نے اس نے بتایا نہیں، میں نے مناظرہ رکھوایا، تمام دنیا کے جو ادیان عالم سے سب کو بلایا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا 8 مشرق اسے بلایا کہ مناظرہ کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کی زبان عربی نہیں آتی۔ مامون نے کہا یہ اور بھی اچھا، جب یہ کہیں گے نا مجھے مترجم چاہیے، انٹرپریٹر چاہیے، ان کی کتاب کا ترجمہ چاہیے، مجھے بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہمارے امام دنیا کی ہر زبان بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس کتاب سے سوال کرو اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں، جس زبان میں سوال کرو اسی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے 12 امام ایسے تو رسول خدا بھی دنیا کی ہر زبان جانتے تھے، لکھنا بھی بولنا بھی، وہ ان پڑھ نہیں تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے عیسائی نے کہا کہ نہیں آپ غریب ایمان نے کہا میں سوال کر رہا ہوں تم سے، پہلا میرا تم سے سوال ہے یہ بتاؤ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، نبی اللہ تھے، لیکن میں انہیں ابن اللہ نہیں مانتا، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، سن آف گاڈ نہیں مانتا۔ میں حضرت عیسیٰ کو بہت مانتا ہوں، بہت عبادت گزار تھے، لیکن اتنی عبادت نہیں کی جتنی ہمارے نبی نے کی۔ حضرت عیسیٰ نماز روزے میں کمزور تھے، بس یہ کہنا تھا۔ جو آن بشر تھا وہ چیخنے لگا، کس نے کہا کہ مسلمانوں کا عالم ہے؟ وہ عیسیٰ جس کے لیے رات میں کبھی کسی نے بستر نہیں بچھایا، وہ پوری رات تہجد میں گزارتے تھے، جس عیسیٰ کے لیے کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، انہوں نے پوری زندگی روزے رکھے، ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز روزے کے چور تھے۔ کہ جناب عیسیٰ نماز روزہ کرتے تھے، ان جیسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ مولانا رضا نے مسکرا کے کہا اچھا تو تو مانتا کہ جناب عیسیٰ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے؟ کہا ہاں، عیسیٰ سے زیادہ کسی نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے۔ امام نے کہا پھر یہ بتا نماز اور روزہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز روزہ عبادت۔ امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں، وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ چلتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اب تیرے سوال کی باری،
آپ نے سوال چھوڑا ہی کہاں؟ ہمارے دین کی بنیاد ہے لانی. ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا. بس بھائی پیش کر رہا ہوں. تو رسول خدا سے جب ایک مرتبہ عیسائی مناظرہ کرنے لگے نا، انہوں نے دلیلیں دی کہ نہیں، عقل سے نہیں ہم ثابت کر سکتے، محبت سے ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اب اللہ نے کہا اے میرے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب یہ جو آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں پھر بھی دلیل مانگ رہے ہیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہے تمام علم کے باوجود، تو اب آپ کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اب ہم مناظرہ نہیں کریں، اب ہم علمی دلیل نہیں دیں گے، اب ہم دلیلیں پیش نہیں کریں گے، اب ہم مباہلہ کریں گے. ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی مستورات کو بلائیں گے، تم اپنی خواتین کو بلاؤ. ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کیا ہوگا کہ اگر تم جھوٹے تو تم پہ لانا، میں جھوٹے تو مجھ پہ لانا. یہ ہے مباہلہ. جو جھوٹا ہے فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے. توجہ، امام فخر الدین رازی ہمارے علماء میں سے نہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، 30 جلد پہ تفسیر. جتنی اہل بیت کی شان میں ہے نا آیات، ہر آیت میں انہوں نے گنجائش نکالی ہے. آیہ تطہیر وہ پڑھتے کہتے ہیں اس میں 7 اقوال ہیں. ایک ہے کہ علی فاطمہ حسن حسین، ایک ہے کہ سارے صحابہ بھی ہیں، ایک ہے کہ ازواج ہیں، ایک ہے کہ ساری امت ہے. اتنے لوگ ہیں نہیں. تو انہوں نے 7 اقوال لکھے. اب ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آل ہے یہ عربی والا انگریزی والا آل نہیں ہے. جو ہے نا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے تمام جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیات ہیں سب میں کہا اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی قول، یہ بھی قول، یہ بھی گنجائش نکالی سوائے ایک آیت، وہ ہے آیہ مباہلہ. جب آیہ مباہلہ پہ آئے نا امام فخر الدین رازی تو کہتے ہیں اس آیت میں پنجتن کے علاوہ کوئی شامل نہیں، اس میں چھٹا آدمی ہے ہی نہیں، نہ کوئی مرد ہے اور نہ ہی کوئی مذکور ہے. یہ صرف پنجتن کے لیے آئی. اچھا میں سوچتا تھا کہ جب تمام آیات میں گنجائش نکال لی، اس آیت میں بھی نکال لی، یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ صرف پنجتن کے لیے. آیا مباہلہ بآیت تطہیر میں کہہ دیا 7 اقوال ہیں، آیا مبدت میں، آیا ولایت میں. اہل بیت کی شان میں اتنے سورے اتنی آیات ہیں. صرف مولا علی کی شان میں انہوں نے خود لکھا ہے، امام فخر الدین رازی نے لکھا 360 آیات ہیں. کس نے؟ امام فخر الدین رازی. کہتے ہیں 360 آیات صرف علی آیت کو بار بار پڑھا تو آیت کے اختتام پہ ایک جملہ ملا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے. آیت کبھی ہمیشہ باقی ہے، اس کی لعنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. تو انہوں نے سوچا ہوگا آیت کے اختتام پہ لعنت ہے، ایسا نہ ہو یہاں سیدہ کا معاملہ ہے، میں انکار کروں اللہ سیدہ کے انکار پہ اللہ لعنت نہیں کرے. تم نے سیدہ کا انکار کیا، بس بھائی پہنچ گئے تو پہنچ گئے. تو بس بھائی ایک مرتبہ یہ آیت ہے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بھائی اب مباہلہ ہوگا، 3 دن روزے رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنے گھر سے بیویاں لاؤں گا، تم اپنے گھر سے بیویاں لاؤ. میں اپنا نفس لاؤں گا، تم اپنے نفس کو لے کے آؤ. تو عیسائیوں نے مجمع جمع کرنا شروع کیا. ان کے 3 جو بڑے پادری تھے حاکم چتر نے انہوں نے کہا بھی مجمع جمع کرو. نجران کے رہنے والے تھے
تو نصارہ نجران کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی اتنی، انہوں نے کہا اپنے بیٹے لاؤ۔ عیسائی پادری شادی نہیں کرتے، انہوں نے کہا پوری قوم کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں، پوری قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں۔ توجہ، سارے کے سارے قوم عیسائی کے جتنے مرد ہیں وہ ہمارے نفس ہیں۔ تمام مسلمان صحابہ نے کوشش کی ہے اہل بیت کے فضائل میں کہ ہمیں بھی ایک جگہ مل جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام صحابہ نے کوشش کی ہمیں کہیں فضائل اہل بیت میں جگہ مل جائے۔ رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ لوگوں نے اوروں کو کوشش کی وہ بھی آ جائیں، تو کہا دیواریں چھت پر نہ لا، چلیں تمام فضائل اہل بیت میں اوروں نے کوشش کی شامل ہو جائیں، اہل بیت کے فضائل میں لوگوں نے کوشش کی شامل ہو جائیں۔ رسول خدا نے کہا میں خیبر 40 دن میں فتح کروں گا۔ جب 39 دن گزر گئے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کل 40واں دن ہے، میں نے وعدہ کیا ہے 40 دن میں فتح کروں گا، ایک دن رہ گیا، بتاؤ کیا مشورہ؟ سب نے اپنے مشورے دیے، سب نے اپنی اپنی باتیں کہیں۔ کیا رسول اللہ، ایک نے تو یہاں تک کہا کیا رسول اللہ رات کا وقت ہے، 40 دن 40 ہم سے نہیں ہو رہا فتح۔ مرحب بہت طاقتور ہے، وہ بہت بڑا پہلوان، لمبا چوڑا آدمی تھا، بہت حارث اس کا بھائی انتر، جب وہ آتے ہیں نا اترتے ہیں بہت بڑے بڑے پہلوان نے چھوڑ، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے سے سب سے مشورے دیے کیا کریں کیسے ہوگا، سب نے مشورے دے دیے۔ میں نے کہا اب رکو میں بتاتا ہوں، کل خیبر فتح ہوگا۔ کیسے فتح ہوگا؟ کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ آپ کی زبان میں اردو میں سمجھاؤں، شاید آپ لطف لیں میری ٹوٹی پھوٹی اردو سے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ آپ پڑھوا رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا، تو 40-45 منٹ گزرے آپ ہی نے پڑھوائیں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہے تو ادارے کے نام سرور کائنات نے کہا کل جسے علم دوں گا اس کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، جائے گا فتح ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ہمیں زندگی بھر علم کا شوق ہی نہیں ہوا، کبھی دل میں کیا علم ملے، لیکن جب پیغمبر نے کہا نا کل علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، کہ ہماری نیندیں اڑ گئی، سو نہیں سکے۔ ایک تو اٹھ کے پیغمبر کے خیمے میں آئے، یا رسول اللہ مجھے بس اتنا بتا دے کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں؟ نہیں تب بھی سو جاؤں، ملنے والا شخص دیکھیں مباہلہ کی شرح سے پیش کر رہا ہوں، کبھی اگر ملنے والا تو بتا دیں، نہیں تب بھی بتا دیں، سو جاؤ۔ جانتے رسول خدا نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا صبح کا انتظار کرو، نہیں بتاتا، سسپینس میں مار رہے رسول خدا کہ نہیں بتاؤں گا، صبح بتاؤں گا، فجر کا انتظار کرو۔ عزیزان گرامی ہاتھوں پہ، یعنی سب نے کوشش کی اہل بیت کے فضائل میں شریک ہونے کی۔ میری بات واضح ہے؟ بات جہاں میں نے روکی تھی وہیں پہ ہوں، اہل بیت کے تمام فضائل میں سب صحابہ نے کوشش کی ہم شریک ہو جائیں، لیکن جب پیغمبر نے کہا نا مباہلہ میں علی کو لے جاؤں گا نفس کی جگہ، سیدہ کو لے جاؤں گا نساء کی جگہ، حسنین کو لے
लगाऊंगा अबना की जगह। आयत में गुंजाइश थी, पैगंबर के घर में भी गुंजाइश थी, सहाबा में भी गुंजाइश थी, उम्मत में भी गुंजाइश थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा मुझे भी ले चलिए। कोई नहीं कह रहा या रसूल अल्लाह हम भी जाने को तैयार हैं। जानते हैं क्यों? झूठों पे तो अब क्या होने वाला था? जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला वो छूता फिर रहा होगा। भाई झूठों पे लानत आने वाली है, तो अब अल्लाह की लानत है झूठों पे। ये कौन से झूठे पे लानत है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग आने के दिन से मरहूम हो गए पाकिस्तान के, वो कहते थे कि मुझसे एक ताजिर ने मुबाहला सुनने के बाद कहा मौलाना मैं दुकानदार हूँ, सुबह से शाम तक सच झूठ सभी चलता, अल्लाह ना करे ये कि अल्लाह की लानत तो नहीं आ जाएगी मुझ पर। तो उन्होंने मरहूम ने फरमाया क्या बरखुरदार याद रखो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा में है, झूठ बोलना हराम है और अल्लाह को नापसंद, रसूल खुदा को नापसंद। लेकिन ये जो झूठ जिस झूठ की वजह से अल्लाह की लानत आती है वो ये झूठ नहीं है, वो झूठ है जो हक के मुकाबले में ले आ नहीं है। वो जब कोई हक के मुकाबले में आ जाए, सिद्दीका के मुकाबले में आ जाए, ऐसे झूठे पे अल्लाह की बात पहुंच गई, बात पहुंच रही। बस भाई जहमत का काम सिद्दीका के मुकाबले में, और सिद्दीका नहीं सिद्दीका कुबरा, वो उम्मुह सिद्दीका कुरान की आयत है, जनाब मरियम भी सिद्दीका है या नहीं है, कुरान की आयत। वो उम्मुह ईसा की माँ सिद्दीका, जो ईसा की गवाही दे वो सिद्दीका, जो रसूल खुदा की मुबाहला में गवाही दे वो सिद्दीका कुबरा। बस 5 से 10 मिनट में जहमत मान करो, उसके बाद मसा, बस 5 से 10 मिनट। तो अब रसूल खुदा ने क्या किया? आयत में है अपना इब्न 1, इब्नैन 2, अपना 3 या से ज्यादा, निसा 3 या से ज्यादा। पैगंबर के घर में 9 अज़वाज मौजूद। या रसूलल्लाह इतनी अज़वाज हैं, सबको नहीं ले जाना तो 2-4 को ले जाइए। तो हबीब खुदा फौरन जवाब देंगे सुन, यहाँ अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो सच्चे जो मुबाहला के लिए मैदान में आए, उन्हें इतना सच्चा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी में एक भी झूठ ना हो। और सबसे बड़ा झूठ शिर्क है, जो अल्लाह से कहे तू खुदा नहीं बुत है, और जिसने एक भी शिर्क किया हो, एक बुत को सजदा भी किया हो, वो मुबाहला में नहीं जा सकते, न जा सकता है न जा सकती है। तमाम करो। तो अब सरवर कायनात ने क्या किया? वक्त बता देता हूँ मुबाहला का वक्त। किताब का नाम है अतियबुल तफसीर अतियबुल बयान, 14 जगह पे तफसीर है, मरहूम अब्दुल हुसैन की तफसीर है मूसवी अतियबुल बयान, वहाँ से पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने सारी जंगें दिन में लड़ी, तो आपने एक मरतबा अपने करीबी तरीन सहाबी जनाब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, कहा सलमान मदीने से बाहर आज जब जाएंगे ना, अभी उसका नाम बदल दिया गया, सफ़ेद रंग की मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद मुबाहला। रसूल खुदा का उस जगह पे जरा खैमा नस्ब कर दें। कहा या रसूलल्लाह खैमा नस्ब कर दूंगा। जनाब बुज़ुर्ग ने कहा या रसूलल्लाह एक कालीन बिछा दूंगा हम। कहा बिछा दो।
تو جناب ابو ذر نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا. یہاں پہ آپ اسلام آباد کے قریب میں پروٹوکول جانتے ہیں تو ایک اس لفظ استعمال ہوتا ہے ریڈ کارپیٹ. اگر کوئی وی وی آئی پی آتا ہے نا تو یہ سرخ قالین بچھایا جاتا ہے, ریڈ کارپیٹ. یہ پوری دنیا کو انگریزوں نے دیا, عیسائیوں نے دیا. اور عیسائیوں نے کہاں سے سیکھا؟ مباہلہ سے, کہ وہ جو مسلمانوں کے وی وی آئی پی آئے تھے وہاں سرخ قالین تھا, خیمہ نصب تھا. جانے والے جناب سلمان جنہوں نے خیمہ نصب کیا, اب سمجھ میں آیا جناب سلمان سے کیوں کہا, کیونکہ یہ ہے منا اہل البیت. کہ سلمان آپ خیمہ نصب کرتے ہیں, کہ کون جائے گا یا رسول اللہ, بس بھائی تمام کی زحمت تو 11:30 کے بعد ہو چکا وقت. کہ سلمان میں جاؤں گا, میرے ساتھ علی ہوں گے, میری بیٹی سیدہ ہوگی, میرے دونوں نواسے حسن حسین ہوں گے, بس ہم 5 جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ چلیے گا, کہ آپ قالین بچھا آئیے گا. ابو ذر سب سے سچے صحابی, لا ذلت الغبرہ, نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا, اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. ہم اہل بیت کے بعد رسول خدا نے فرمایا میرا سب سے سچا صحابی ابو ذر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہو کے مباہلہ میں جانے لائق نہیں ہے, نہیں ہے مجمع. بس بھائی جناب سرور کائنات نے کہا وقت کیا ہوگا مباہلہ کا, کہ فجر کے بعد جاؤں گا طلوع آفتاب سے پہلے, تاکہ نہ پوری روشنی ہو نہ اندھیرا. اندھیرا ہو تو وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں, روشنی ہو تو سیدہ کو کیسے لے جاؤں. میدان میں جا رہے ہیں نا تو سیدہ کو لے جانا, اس لیے روشنی میں نہیں, فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے. سارے عیسائی جمع ہو گئے, اتنے عیسائی, کیا کہنا تھا, سب نے ہاتھ اٹھا کے بس ایک دعا کرنی تھی, اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ لانا, تم جھوٹے ہو تو تم پہ. یہی مباہلہ تھی. تو سارے عیسائی جمع, وہاں سے سرور کائنات نے ایک مرتبہ کہا ابو ذر قالین بچھا دیا تھا, ہاں یا رسول اللہ. سلمان آپ نے خیمہ لگا دیا تھا, ہاں یا رسول اللہ. کہاں جا رہے ہیں جناب سرور کائنات نے 9 ہجری ہے, امام حسن مجتبیٰ کی انگلی پکڑی, امام حسین کو آغوش میں لیا. سب مسلمان کہتے ہیں امام حسین اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ گود میں لیتے. رسالت ناز اٹھا کے بتا رہی ہے, جس کے رسالت ناز اٹھائے وہ حسین ہے. چلیے گا بس جناب سرور کائنات چلے, میں اپنے انداز سے پیش کروں. سرور کائنات کی آغوش میں امام حسین, امام حسن نے انگلی پکڑ رکھی ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جاتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آتے تھے, اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. وہ علی جو ہر میدان میں سب سے آگے, مباہلہ میں سب سے پیچھے چل رہا ہے, آگے رسالت, مرکز میں عصمت ہے, پشت میں امامتوں میں لایا. جناب سیدہ مرکز میں چل کے بتا رہی ہے رسالت و امامت کے مرکز کا نام فاطمہ ہے. پہنچ گئے نا حضرات. بس جیسے پہنچے تو عیسائیوں کے جو سب سے بڑے آرچ بشپ تھے ان سب میں نے ایک جملہ کہا, میں جو چہرے آتے دیکھ رہا ہوں. دیکھ کسے رہا تھا؟ رسول خدا امام حسن امام حسین. کہ میں جو چہرے آتے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ ہاتھ اٹھا کے ہم پہ نفرین کر دے, لعنت کر دے, تو قیامت تک ایک عیسائی نظر نہیں آ رہا. سارے عیسائی ان کے الفاظ ہیں کتے اور خنزیروں میں بدل جائیں گے, ان کی بددعا ہمیں لگ جائے گا. یہ ہستیاں اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو پہاڑ حرکت کر جائے. ان سے مباہلہ نہ کرنا. عیسائی آج کیوں باقی ہیں؟
عیسائیوں نے کہا ہم پنجتن کی بددعا نہیں لیں گے، ہم پنجتن کی لعنت نہیں لیں گے، اور اگر پنجتن کسی پہ لعنت کر دیں تو پھر وہ ہمیشہ بد عقیدہ، بد عمل، بد نسب، اور اس میں ہر برائی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ پنجتن کی اس پہ لعنت ہے. پھر شجرے، نسلیں سب مسخ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. جب آئے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا، آپ جیت گئے ہم ہار گئے. یہ واحد جگہ جہاں ذوالفقار نہیں چلی اور فتح ہو گئے، کیونکہ سیدہ آئی تھی آمین کہنے میں. میرے پاس بزرگ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، آخر جملے پیش کر رہا ہوں. بس میں خدا گواہ ہے میں 1 گھنٹہ پڑھنے کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے پڑھ دیا. سیدہ نے آ کے مباہلہ میں صرف اتنا کہنا تھا کہ سچوں پہ اللہ کی رحمت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. عیسائیوں نے کہا ہم اس بیوی سے مباہلہ نہیں کریں گے. یہ جو پردہ دار بیوی آئی ہے نا، ایسا نہ ہو یہ لعنت کرے، ہم مسخ ہو جائیں. اور وہ بیوی مسجد نبوی میں آ گئی اور آ کے کہنے لگی او مسلمانوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا. رونے میں بخل نہیں ہے، جس بلند آواز سے رو رہے رو رہے. کیا فرمایا اس بیوی نے؟ او مسلمانوں میں جھوٹ نہیں کہتا. کب کہا؟ جب بیوی نے کہا نا فلک میرا ہے، تو کسی نے کہا گواہ لے آئیے دے دوں گا. بیوی نے کہا علی میرے گواہ، علی قبول نہیں، یہ آپ کے شوہر. کہا حسنین میرے گواہ، کہا حسنین کی گواہی قبول نہیں، یہ نابالغ ہے. کہا ام ایمن میری گواہ، کہا یہ عورت ہے، اس کی گواہ قبول نہیں. تو اب جناب سیدہ نے کہا مسلمانوں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے بابا نے فتح مجھے دیا. اجرکم من اللہ. اسی بلند آواز سے روئیے گا. آج امام زمانہ آپ کی گریے کو سنے گا. اجرکم من اللہ. جب بیوی واپس آئی نا تو رسول خدا نے جانتے کیا فرمایا تھا؟ جناب زینب اور جناب سیدہ دونوں دربار جانا، لیکن ایک فرق ہے. ماں صحابی کے دربار جائے گا اور بیٹی شرابی کے دربار. بیٹی شرابی کے دربار ہے. اب جناب سیدہ نے سوچا ہوگا میں صحابی کے دربار گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، صحابی کے دربار سے اتنی افسردہ آئی، آنسو بہ رہے تھے، اور بیوی کا برقع چادر جو بیوی نے لے رکھی تھی نا ابا، روایت کے الفاظ ہے بیوی کا برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا، بیوی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. حضرت ام ایمن حضرت فضہ کا سہارا لیا، کہا مجھے گھر لے چلو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، مجھے جھٹلا دیا گیا. جب بیوی گھر آئی نا تو روتے ہوئے. یہاں پہ بہت بزرگ آنے وہ بھی مرحوم ہو گئے، ان کا جملہ پیش کر دوں. جانتے کیا فرماتے تھے حضرت؟ وہ ایک جملہ کہتے تھے، کہتے تھے جب بیوی گھر آئی نا تو بیوی نے مولا علی سے کچھ نہیں کہا، امام حسن حسین سے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کا فضا میری زینب کو بلا دو. بیوی نے بلایا اپنی بیٹی کو اور ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہا بیٹی میرے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار ہے، لیکن سیدہ آپ کا دربار میں جانا اور آپ کی بیٹی کا دربار میں جانا بڑا فرق ہوگا. اس کی چادر چھین لی جائے، شرابی کا دربار ہوگا. اب جناب سیدہ سمجھ گئی میں برداشت نہیں کر سکی،
میرے دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے بتایا آپ کے اس شہر میں جناب زینب کے لوگ مسائل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جانتے ہیں جناب سیدہ نے کیا سوال کیا کہ بیٹی جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جناب زینب نے ماں کو دیکھا کہ اماں میں صبر کروں گا، اماں میں صبر کروں گی۔ ہاتھ جو کہ جملہ پیش کروں مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے بھائی نے کہا تھا زیارت برآمد ہوگی، ایسا ہی ہے زیارت برآمد ہوگی، بس بھائی میرے ماتمی روحان دور دور سے آئے ہیں، سننے کے جملہ مجھے معاف کر دیجیے گا، بڑا سخت جملہ مجھے معاف کیجیے گا۔ اسی سال دوبارہ میں نے دیکھا مقتل میں جملہ ہے کہ جیسے ہی دربار آیا، کچھ نے لکھا عبید اللہ بن زیاد کا دربار، کچھ نے لکھا یزید کا دربار، ان دو بنوں میں سے کسی ایک کا دربار تھا۔ جیسے بی بی دربار میں آنے لگی نا تو نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، بہن کو دیکھا مولا نے آنکھیں بند کر دی، آنکھوں کا بند کرنا تھا، بیوی نے کہا بھیا آنکھیں بند نہ کیجیے گا، ذرا دیکھیں بہن کیسے آئی ہے۔ آخر جملے میرے مولا نے آنکھیں کھولی۔ مولا سجاد کے بعض علماء نے جملے نقل کیے ہیں کہ جب بھی میں شام کے بازار میں اپنے بابا کا سر دیکھتا تھا تو آنسو بہ رہے ہوتے تھے، یا میرے بابا میری پھوپھی کا سر دیکھ رہے ہوتے تھے، یا میری چھوٹی سی بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی تیسرا مقام بھی ہے کہ اگر کبھی اور دیکھتے تھے تو میرے بھائی علی اکبر کے سر کو دیکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی آپ نے فرصت دینا ہے، میرے پاس بھائی تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، مجھے بہت سے لوگ اشارے کر رہے ہیں، ختم کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں۔ زوجنہ کی زیارت برآمد ہونے والی ہے، پیش کروں جو کہ آخری 5ویں امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، مولا یزیدی لشکر والے کہتے ہیں جب آپ کے دادا پشت زلجنہ سے گرے تو زلجنہ ان کا طواف کرتا جاتا تھا اور آوازیں بلند کرتا جاتا تھا۔ اے امام باقر کیا زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام نے گریہ شروع کیا، کہا کہ مولا زلجنہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ زلجنہ بار بار میرے دادا سے کہتا تھا اے حسین مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا، پھر کوئی گرد نہیں مارے گا، مولا ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں میرے دادا نے زلجنہ سے فرمایا زلجنہ سینے میں تیر ہے، ابھی شمر میں خنجر نہیں چلا۔ مولا نے فرمایا زلجنہ جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا۔ تو امام فرماتے ہیں زلجنہ جب واپس چلا نا خیموں کی جانب، مولا کا فرما بردار تھا نا زلجنہ، چلا خیمے کی جانب تو اونچی آواز میں یہ مسائل پڑھ رہا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ زلجنہ آیا، بیویاں زلجنہ کی آواز سے پہچانتی تھی مولا آئے۔ تو اب روایت کے الفاظ ہیں 12ویں امام کا سلام، مرحوم آقا اشتہاردی نے لکھا، بیٹا دیکھیے گا آخری جملہ کہ جب زلجنہ آیا نا آوازیں بلند کرنے لگا خیموں کے باہر، تو ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئی۔ اب 12ویں امام کا جملہ سنیں، لاتمات الخدود، 12ویں امام کہتے ہیں چہروں پہ ماتم کر رہی تھی میری پھوپھیاں،
नाशिज़ अपने बालों को बिखरा रखा था, सर में चेहरे पे मातम करती। एक छोटी सी बीवी आगे बढ़ी, जुल्जना की कटी हुई बागों में हाथ डाला, जुल्जना को नीचे झुकाया, एक सवाल किया, क्या जब्बा हल सो गया अभी हम कोतेला अच्छा लो। ओ जुल्जना, जब मेरे बाबा खैमे से गए थे, बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दो, तूने मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे से भागे दिए गए? जुल्जना बेज़बान था, आंसू बहने लगे। जनाब सकीना ने कहा, ओ जुल्जना, बेटा देखिएगा, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला, ज़ियारत ले आइए, आखिरी जुमला। जानते क्या कहा जनाब सकीना ने? मैं देखिएगा, जनाब सकीना ने कहा, खुद ही जवाब दिया। जब जुल्जना रोने लगा ना, तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने, बीवी ने खुद ही जवाब दिया, ऐ जुल्जना, तेरी कटी हुई बातें और लटकी हुई सीन बता रही है मेरे बाबा उतले नहीं है।